کہ جس دیس سے ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، جس دیس سے قاتل غنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائیں، جس دیس کی کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، جس دیس کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، جس دیس کے چپے چپے پر پولیس کے ناکے ہوتے ہوں، جس دیس میں جاں کے رکھوالے خود جانیں لیں معصوموں کی، جس دیس میں حاکم ظالم ہوں سسکی نہ سنے مجبوروں کی، جس دیس کے عادل بہرے ہوں آہیں نہ سنے معصوموں کی، جس دیس کی گلیوں کوچوں میں ہر سمت فحاشی پھیلی ہو، جس دیس میں بنت حوا کی چادر بھی داغ سے میلی ہو، جس دیس میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک جا پہنچے، جس دیس کے ہر چوراہے پر دو چار بھکاری پھرتے ہوں، جس دیس میں دولت شرفا سے ناجائز کام کرواتی ہو، جس دیس کے عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، جس دیس کے سادہ لوح انسان وعدوں پہ ہی ٹالے جاتے ہوں، اس دیس کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے۔ اور تمام جو اس وقت کی صورتحال ہے، آپ بلوچستان کو دیکھ رہے ہیں، مسنگ پرسن ہوئی ہے، اس کے بعد آپ اس وقت جو سچویشن ہے پختونخوا میں یہی ہم نے دیکھنے کو ملا، ریسنٹ یہی صورتحال رہی وہاں پر بھی، لہٰذا ریاست کو ان تمام چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ کیوں اٹھایا جاتا ہے ہمارے لوگوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے بیٹوں کو، ہماری بیٹیوں کو کیوں اغوا کیا جاتا ہے۔ کل میں نے ایک ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا ایک چھوٹا سا انٹرویو دیکھا جس کے اندر وہ کہہ رہی تھی کہ 10 سال سے کچھ لڑکیاں اس امید پر بیٹھی ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں، جو فیانسی ہوتے ہیں ان کے، وہ آئیں گے اور آ کر ہم سے شادی کریں گے، اسی بات کے اوپر ان کو کیوں سزا دی جا رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں اس وقت ریاست کی آنکھوں میں ہیں۔ ایک بیڑا اٹھا ہے بلوچستان سے، دوسرا KPK سے، اب پنجاب ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں، اگر یہ تینوں صوبے اور مل جاتے ہیں، چاروں KPK بھی ہے، بلوچستان بھی ہے، پنجاب بھی ہے، سرحد بھی ہے، اگر یہ سارے مل جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ریاست کو ٹکر دینے کے لیے ان کے علاوہ اور کوئی سسٹم نہیں ہوگا اور ان کے پاس کوئی دوسری بات نہیں ہوگی۔ لہٰذا ریاست کو ہوش کے ناخن لے کر ان تمام لوگوں کے جائز مطالبات کو سننا چاہیے اور اس کے اوپر پورا فوکس کر کے ان کے اوپر جتنے بھی ان کے مسنگ پرسن ہیں ان لوگوں کو لوٹا دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے گھروں میں جائیں۔ اس سردی کے عالم میں وہ خواتین اس ڈنکے کی چوٹ پر ڈٹی ہوئی ہیں کہ وہ واپس جانے کا نام نہیں لے رہی۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ جب ہماری کوکھ کو خالی کر دیا گیا، ہمارے بچوں کو چھین لیا گیا، تو ہم بھی آواز اٹھائیں گے اس وقت تک جب تک ہماری آواز بند نہیں ہو جاتی، جب تک سانس ہے ہماری ہر سانس سے یہی نکلے گا کہ تم جتنے مارو گے ہم اتنے نکلیں گے، تم جتنے مارو گے۔ ان کے گھروں سے اٹھایا گیا، جن کی ماؤں سے ان کے بیٹوں کو چھینا گیا اور ان کی ماؤں کی کوکھ کو بالکل تنہا چھوڑ دیا گیا، جن کے بھائیوں کو اٹھایا گیا، جن بہنوں کو لاوارث چھوڑ دیا گیا، آج وہ اسلام آباد کی ایک پریس کلب کے سامنے احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے وہاں پر بیٹھی ہیں اور وہ ایک ہی طلب کر رہی ہیں، ایک ہی فرمائش کر رہی ہیں، ایک ہی ان کا نظریہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بیٹوں کو جو ہے وہ صرف عدالت کے اندر پیش کیا جائے اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بالکل ختم کی جائے، بلوچستان کے اوپر جینوسائیڈ بالکل ختم کیا جائے، اور تمام مسنگ پرسن کو ہمیں بتایا جائے۔ 250 لوگ جو ہیں وہ اس وقت تک لاپتہ ہیں اور 100 لوگوں کی جو کوئی ریکارڈ نہیں ہے ان کے پاس، وہ بھی ابھی تک لاپتہ ہیں۔ 250 لوگ ان کے پاس لاپتہ ہیں۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے ساتھ بات ہوئی ہے کل، شیر افضل مروت صاحب کی جو وکیل ہیں اور PTI کو بھی لیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں اپنا بتائیں، ہم آپ کو جو ہے وہ جتنے بھی آپ کے اٹھائے گئے ہیں ان تمام مسنگ پرسن کی ہم پٹیشن دائر کریں گے ہائی کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ کے اندر بھی۔ خیال رکھیے گا اپنا بھی، اپنے اس چینل کا۔ اجازت دیجیے، عمار کو اللہ حافظ۔